السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورۃ الانفال آیات نمبر 40 تا 45 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تبعتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب تم نالے کے کنارے تھے اور کافر نالے پر اور کافر پرلے کنارے اور قافلہ تم سے ترائی میں، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور وقت پر برابر نہ پہنچتے، لیکن یہ اس لیے کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، کہ جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو اور جو جیے دلیل سے جیے، اور بے شک اللہ ضرور سنتا جانتا ہے. جبکہ اے محبوب، اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خواب میں تھوڑا دکھاتا تھا، اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے. اور جب لڑتے وقت تمہیں کافر تھوڑے کر کے دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا،
کہ اللہ پورا کرے جو کام ہونا ہے، اور اللہ کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کی بہت یاد بہت کرو کہ تم مراد کو پہنچو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ترجمہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تفسیر اس کی تسلسل سے 10ویں پارے کی تفسیر۔ خواہ قلیل یا کثیر، غنیمت وہ مال ہے جو مسلمانوں کو کفار سے جنگ میں بطریقے قہر و غلبہ حاصل ہو۔ مسئلہ مال غنیمت 5 حصوں پر تقسیم کیا جائے، اس میں سے 4 حصے غانمین کے۔ مسئلہ غنیمت کا 5واں حصہ پھر 5 حصوں پر تقسیم ہوگا۔ ان میں سے ایک حصہ جو کل مال کا 25واں حصہ ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور ایک حصہ آپ کے اہل قرابت کے لیے، اور 3 حصے یتیموں اور مسکینوں مسافروں کے لیے۔ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اور آپ کے اہل قرابت کے حصے بھی یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو ملیں گے، اور یہ 5واں حصہ انہی 3 پر تقسیم ہو جائے گا۔ یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس دن سے روز بدر مراد ہے، اور دونوں فوجوں سے مراد مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں، اور یہ واقعہ 17 یا 19 رمضان کو پیش آیا۔ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، اور مشرکین 1000 کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیمت دی، ان میں سے 70 سے زیادہ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے، قریش کا جس میں ابو سفیان وغیرہ تھے، 3 میل کے فاصلے پر ساحل کی طرف، یعنی اگر تم اور وہ باہم جنگ کا کوئی وقت معین کرتے، پھر تمہیں اپنے قلت و بے سامانی اور ان کی کثرت و سامان کا حال معلوم ہوتا، تو ضرور تم ہیبت و اندیشہ سے میعاد میں اختلاف کرتے، یعنی اسلام اور مسلمین کی نصرت اور دین کا اعزاز اور دشمنان دین کی ہلاکت۔ اس لیے تمہیں اس نے بے میعاد ہی جمع کر دیا، یعنی حجت ظاہرہ قائم ہونے اور عبرت کا معائنہ کر لینے کے بعد۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ ہلاک سے کفر اور حیات سے ایمان مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو کوئی کافر ہو اس کو چاہیے کہ پہلے حجت قائم کرے، اور ایسے ہی جو ایمان لائے وہ یقین کے ساتھ ایمان لائے اور حجت و برہان سے جان لے کہ یہ دین حق ہے، اور بدر کا واقعہ آیات واضح میں سے ہے۔ اس کے بعد جس نے کفر اختیار کیا وہ مکابر ہے، اپنے نفس کو مغالطہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی، اور آپ نے اپنا یہ خواب اصحاب سے بیان کیا۔ اس سے ان کی ہمتیں بڑھیں اور اپنے ضعف و کمزوری کا اندیشہ نہ رہا، اور انہیں دشمن پر جرأت پیدا ہوئی، اور قلب قوی ہوئے۔ انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے۔ آپ کو کفار دکھائے گئے تھے، اور ایسے کفار جو دنیا سے بے ایمان جائیں اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہو، وہ تھوڑے ہی تھے، کیونکہ جو لشکر مقابل آیا تھا اس میں کثیر لوگ وہ تھے جنہیں اپنی زندگی میں ایمان نصیب ہوا، اور خواب میں قلت کی تعبیر ضعف سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب فرما کر کفار کا ضعف ظاہر کر دیا، اور ثبات و قرار میں متردد رہتے، تم کو بزدلی اور تردد اور باہمی اختلاف سے۔ اے مسلمانوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ہماری نگاہوں میں اتنے کم جچے کہ میں نے اپنے برابر والے ایک شخص سے کہا کہ تمہارے گمان میں کافر 70 ہوں گے؟ اس نے کہا میرے خیال میں 100 ہیں، اور تھے 1000۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ انہیں رسیوں میں باندھ لو۔ گویا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو اتنا قلیل دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ کرنے اور جنگ آزما ہونے کے لائق بھی خیال نہیں کرتا تھا، اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھانے میں یہ حکمت عملی تھی کہ مشرکین مقابلے پر جم جائیں، بھاگ نہ جائیں، اور یہ بات ابتدا میں تھی۔ مقابلہ ہونے کے بعد انہیں مسلمان بہت زیادہ نظر آنے لگے، یعنی اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی نصرت، اور شرک کا ابطال اور مشرکین کی ذلت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اظہار کے جو فرمایا تھا وہ ہوا کہ جماعت قلیلہ لشکر گراں پر فتح یاب ہوئی، اس سے مدد چاہو اور کفار پر غالب ہونے
की दुआएं करो। मसला इससे मालूम हुआ कि इंसान को हर हाल में लाजिम है कि वो अपने कल्बो ज़ुबान को ज़िक्र इलाही में मशगूल रखे और किसी सख्ती और परेशानी में भी उससे गाफिल ना हो। इस आयत से मालूम हुआ कि बाहमी तनाज़ा ज़ौफ़ व कमज़ोरी और बेवकारी का सबब है, और यह भी मालूम हुआ कि बाहमी तनाज़े से महफूज रहने की तदबीर खुदा और रसूल की फरमाबरदारी और दीन का इत्तिबा है उनका मुअय्यन व मददगार। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तफसीर भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हम इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर और इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अल्लाह तफ़रल्ला, और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फ़िरदौस में आला व बाला मक़ाम अता फ़रमाए। आप मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त रहती है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े अल्लाह ताला ने इस उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद किया है कि हम इस अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का जो एक खूबसूरत पैमाना है, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें, कुरान पाक को समझें, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक खुद भी देखें, पूरी वीडियो देखें, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने अज़ीज़ अक़रबा को, और जहाँ तक आप इस पैगाम को पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला दिन क़यामत हमें इस कलाम मुक़द्दस के इस जो कोशिश कर रहे हैं, हम इसके सदक़े अल्लाह ताला हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।